میں آیا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو مخاطب کر کے فرمایا ان اللہ زوجنی مریم بنت عمران و کلثوم اخت موسیٰ و امرات فرعون ٹھیک قالت ہنیئا لکا یا رسول اللہ. ہنی اللہ کا. ہاں ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح یہ حدیث جو ہے اس جی. کا حوالہ دینا اکثر جو علماء جو ہیں جب یہ اس چیز کو اٹھایا جاتا ہے جی تو یہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ تو بہت دور کی کسی کتاب کی حدیث ہے، اس کی کوئی خاص سند نہیں ہے. جی اچھا حوالہ دیں اس کا روایت طبرانی حاکم دیکھا. و تفسیر فتح البیان. یہ بہت بعد کے زمانے کی کتب ہیں جن میں یہ حدیث آئی ہے، لیکن معنی ایسا ہے جس کی وجہ سے ہمیں اسے درست تسلیم کرنا پڑتا ہے، جی کیونکہ یہ کسی جھوٹے کو خیال نہیں آ سکتا اور اتنا گہرا مضمون ہے کہ فرضی طور پر کسی کے دماغ میں آ ہی نہیں سکتا. اس لیے بسا اوقات ایک حدیث کسی نے سنی ہے اور وہ بائی پاس کر گئی ہے اہم حدیث کی کتب کو، اور بہت بعد کے زمانے میں ابری ہے کیونکہ سینہ بسینہ کسی کی طرف سے تو چلی آ رہی تھی مگر رپورٹ نہیں ہوئی، یا اس وجہ سے رپورٹ نہیں ہوئی کہ اس زمانے کے علماء نے جو پہلے زمانے کے تھے حدیث کا جو سخت معیار مقرر کر رکھا تھا اس میں یہ پوری نہیں اترتی تھی. لیکن مشکل یہ ہے کہ روایت کا معیار تو بہت سخت رکھا گیا لیکن درایت کا معیار کو بھول گئے. بعض دفعہ روایت پکی بھی ہو، درایت سے مراد ہے نفس مضمون. نفس مضمون قابل قبول نہیں ہوتا کیونکہ نفس مضمون قرآن کریم سے ٹکرا رہا ہے یا کسی اور خدا تعالیٰ کے قانون سے ٹکرا رہا ہے، ہم اس کو رد کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. اس بحث کو علماء نے نہیں اٹھایا آغاز میں، خالصتاً ٹیکنیکلی روایت کے اوپر چلے ہیں. اور اس کا برعکس بھی ایک بات ہو سکتی تھی جو انہوں نے نظر انداز کر دی کہ روایت کمزور بھی ہو، اگر مضمون اپنی ذات میں قوت رکھتا ہو اور قرآن میں پر مبنی ہو اور نہایت گہرا عرفان رکھتا ہو تو ایسا عرفان ایک جھوٹے کو نصیب ہو ہی نہیں سکتا، نہ غرض ہے. چنانچہ علم درایت میں یہ غرض والا پہلو بھی بہت اہم ہے. ایک شیعہ موقف کو تائید دینے کی خاطر اگر کوئی حدیث بنا لی ہو تو اس بات کا احتمال ہے، ضروری نہیں کہ ہر شیعہ کی حدیث جو شیعہ موقف کو تقویت دے جھوٹی ہو، ہرگز مطلب یہ نہیں، سچی بھی ہو سکتی ہیں. مگر اگر روایت کمزور ہو تو پھر سنی یہ حق رکھتے ہیں کہ ایک تو روایت کمزور اوپر سے بنائی ہوئی شیعہ کی، اس لیے ہم نہیں مانتے. لیکن اگر وجہ کوئی نہ ہو، بیٹھے بٹھائے ایک آدمی کو ایسی بات سوجے جو اس کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مریم اور آسیہ سے شادی کرنا ایک ایسی بعید کی بات ہے جو کسی جھوٹے کو بنانے کی سوج ہی نہیں سکتی. پھر ایسا جھوٹا نعوذ باللہ من ذالک جس کی قرآن پر گہری نظر ہے، جو جانتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مومن کی مثال آسیہ فرعون کی عورت اور مریم بنت عمران سے دی ہے. یہ مثال جو ہے یہ یاد آ جاتی ہے اور اس کی ایسی حکمت سمجھ آتی ہے جو ایک جھوٹے کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی. نہ علماء نے اس سے وہ مطلب سمجھا، نہ اس کو جوڑا اس سے. تو یہ بعض جولز ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں خدائی میں جانک نکلاتے ہیں، خواہ علاقہ وہ جولز کا ہو یا نہ ہو. تو یہ اس قسم کی حدیث ہے جسے میں چیلنج اس لیے کر رہا تھا کہ بتا دوں آپ کو کہ علماء اس کو رد کر دیں گے کیونکہ نہ ان کو سمجھ آتی ہے نہ ان کی روایات کے اعتبار سے پوری اترتی ہے. اب امت محمدیہ میں جو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں وہ آپ کے روحانی فرزند ہیں، اور مومن کی مثال یا عمران کی بیوی سے عمران کی بیٹی عورت سے دی گئی ہے یا فرعون کی بیوی سے دی گئی ہے. تو ان دو حالتوں کے سوا مومن ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ دونوں وہ حالتیں ہیں جن کا آغاز حضرت محمد رسول اللہ سے ہوتا ہے. مگر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے برابر نہیں ہیں، ان کی مثال یہ نہیں ہے. اس لیے ایسے ہیں جیسے روحانی باپ ہوں
اور امت محمدیہ ہے یہ، جس سے شادی مراد ہے۔ اچھا درست ہے۔ محمد رسول اللہ کی ابویت سے امت محمدیہ کی روحانیت زندہ ہے، اور یہ جسمانی مضمون ہے ہی نہیں، یہ تو بڑا اعلیٰ درجے کا روحانی اور عرفان کا مضمون ہے۔ محمد رسول اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کے باپ نہیں مگر خاتم الانبیاء ہیں، وہی مضمون ہے کہ نبیوں کے باپ، نبیوں کے خاتم ہیں۔ خاتم سے ابویت کا تعلق ہے، کیونکہ بچہ اپنے باپ کے اوپر ہوتا ہے، اور جس بچے میں اپنے باپ کی علامات نہ موجود ہوں، باپ کا بچہ کہلا ہی نہیں سکتا۔ پہلے تو علامتیں ڈھونڈا کرتے تھے پاؤں کے نقوش دیکھ کر یا چہرے کے نقوش دیکھ کر، اب سائنس کے ذریعے خدا تعالیٰ نے جو اندرونی چھاپ تھی وہ بھی ظاہر کر دی ہے، اب تو کسی شک کی گنجائش نہیں رہی۔ البلد سر لابی ہے، بیٹا تو اپنے باپ کا راز ہے، وہ نشان اندرونی جو باپ کے ہیں وہ اس کے اندر بھی رکھتا ہے، اس کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ مراد ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ابویت کے ذریعے مومن میں دو نشان ضرور نظر آئیں گے، یا ایک دونوں میں سے ضرور نظر آئے گا، یا آسیہ والی حالت کے نشان دیکھو گے تم اس میں، یا مریم والی حالت کے، اور اگر یہ دو نہ ہوں تو محمد رسول اللہ کی اولاد نہیں ہے، پھر یہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد نہیں کہلا سکتی، کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ دونوں میں سے کسی کی نشانی ملنی چاہیے۔ جس ماں کی طرف سے تم محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی اولاد بنو گے، وہاں اس ماں اور اس باپ کے نشان تو ہونے چاہیے نا، سمجھیں؟ اب اتنا باریک روحانی مضمون کوئی جھوٹا بیٹھے بیٹھے بنا لے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ اتنی بات گھڑ لی، تو ایسی لغو بات ہے، یعنی اس کا یہ بنانا، یہ الزام بڑا لغو ہے۔ اس لیے روایت ہو یا نہ ہو، بعض حدیثیں بولتی ہیں کہ ہم سچا کلام ہے، ٹھیک ہے۔